دوستو ہمارا پچھلا پروگرام آپ دیکھ چکے ہیں جس میں ملتان، جلال پور، پیروالا اور دیگر شہروں سے آنے والے وسیب ایکسپلورر اور کراس روڈ کلب کے بائک رائڈرز خانیوال میں فیصل موورز اڈے کے ساتھ ہی وہاں پر سٹاپ کرتے ہیں. ان کا وہاں پر استقبال ہوتا ہے اور اس کے ساتھ ہی خانیوال میں ناشتہ کیا جاتا ہے. دوستو اب ہم ناشتے کے بعد خانیوال سے ایک قدیم قصبہ جو کہ خانیوال سے تقریباً 25 کلومیٹر جانب شمال مشرق واقع ہے اس کی طرف جاتے ہیں، جہاں پر ہم آپ کو وہاں پر موجود ایک گردوارے کے بارے میں بتائیں گے اور گردوارہ بھی دکھائیں گے. دوستو ضلع خانیوال کا ایک قدیم قصبہ ہے جس کا نام ہے مخدوم پور پہوڑا. یہ شہر سے 25 کلومیٹر شمال مشرق کی طرف واقع ہے اور یہاں پر کسی زمانے میں ایک جنگل ہوتا تھا جو رکھ وٹوئی کے نام سے مشہور تھا. پہوڑ قوم کے آباء و اجداد کا یہ شہر جہانگیر بادشاہ کے دور میں آباد ہوا تھا. اس وقت ہمارا قافلہ مخدوم پور پہوڑا کی طرف رواں دواں ہے. اس وقت ہم آپ کو مخدوم پور پہوڑا میں سکھ دور کا ایک گردوارہ دکھا رہے ہیں. اس گردوارے کے بارے میں تاریخی کتب میں جو کچھ لکھا ہے وہ ہم آپ کو بتا دیں گے. دوستو یہ گردوارہ جو سکھوں نے گرو نانک اور سجن ٹھگ کی ملاقات کی یادگار کے طور پر تعمیر کیا تھا، ابھی تک مخدوم پور پہوڑا میں قائم ہے. سکھ روایت کے مطابق اپنے ایک سفر کے دوران گرو نانک کا گزر ایک ایسے علاقے سے ہوا جہاں شیخ سجن نامی ٹھگ نے ایک مکر کا جال بچھا رکھا تھا. اس نے ایک مندر اور ایک مسجد تعمیر کرا رکھی تھی. اگر کسی ہندو کا ادھر سے گزر ہوتا تو وہ اسے مندر میں ٹھہراتا اور اگر کوئی مسلمان ہوتا تو وہ اس کی رہائش کا انتظام مسجد میں کر دیتا اور خود موقع کی تلاش میں رہتا. جب مسافر سو جاتا تو وہ اسے قتل کر کے کنویں میں پھینک دیتا اور اس کے مال و زر پر قبضہ کر لیتا. لیکن صبح ہوتے ہی نئے شکار کے انتظار میں پھر تسبیح اور عصا ہاتھ میں لے کر چبوترے پر بیٹھ جاتا. سجن ٹھگ نے گرو نانک کے بارے میں بھی یہی منصوبہ بندی کی تھی، لیکن رات سونے سے پہلے گرو نانک جی نے اسے کچھ شبد سنائے. سچی سرکار نانک ہوراں دا او شبد جس نے سجن ٹھگ نو برے کاموں تو توبہ کرائی. سچی سرکار نانک ہوری فرماندے نے پتل چمکدا ہے تے چمکدار ہوندا ہے، پر جدوں اس نو رگڑیا جاندا ہے تاں اس دا کالا پن دکھائی دیندا ہے. اس نو دھونے نال اس دی مل دور نہیں ہوندی، بھاویں اس نو 100 واری دھویا جاوے. جس کا سجن ٹھگ پر بڑا اثر ہوا اور اس کے اندر کا انسان جاگ اٹھا. چنانچہ وہ گرو نانک کے پاؤں پڑ گیا اور اپنے گناہوں کی معافی کا خواستگار ہوا اور لوٹے ہوئے مال کی خدا کی راہ میں خیرات کر کے سکھ مذہب میں داخل ہو گیا. اسی مقام پر جہاں گرو نانک کی سجن ٹھگ سے ملاقات ہوئی تھی، بعد میں سکھوں نے گردوارہ تعمیر کیا جو کہ اب یہاں گورنمنٹ ہائر سیکنڈری اسکول کے طور پر کام کر رہا ہے. دوستو یہ تو تھی گردوارہ سجن ٹھگ کی کہانی جو کہ کتابوں میں درج ملتی ہے. مخدوم پور پہوڑا کا علاقہ ایک ایسا علاقہ ہے کہ جو کہ تاریخی طور پر تلمبا سے منسلک رہتا ہے. 18ویں صدی میں مخدوم پور پر بھی سکھوں نے قبضہ کیا اور یہاں ایک چوکی قائم کی اور مقامی لوگوں پر ظلم و ستم کا بازار گرم. سکھوں کے اس قبضے کو نواب مظفر خان سدوزائی نے ختم کیا، لیکن اس کے بعد پھر دوبارہ سکھ یہاں پر قابض ہو گئے اور سکھوں کے بعد یہاں پر انگریزوں کی عملداری شروع ہو گئی. تاریخی طور پر یہ علاقہ ملتان کا حصہ رہا ہے. مزید اس پر ایک اور پروگرام میں بات ہوگی. آپ کے سامنے ہم آپ کو گردوارہ سجن ٹھگ دکھا رہے ہیں جس کی عمارت اپنی آب و تاب سے موجود ہے اور اس کے حویل کو سکول کی صورت میں تشکیل دے کر یہاں پر اس عمارت کو محفوظ کیا گیا ہے. سکھ دور کی یہ عمارت دیکھنے میں اسلامی طرز تعمیر کا حصہ دکھائی دیتی ہے. اس پوری عمارت کے اوپر گول گنبد ہے اور چاروں کونوں پر چھوٹے چھوٹے مینار آپ کو دکھائی دے رہے ہیں جو کہ دور سے دیکھنے پر کسی اسلامی عمارت کا ہی تصور ذہن میں آتا ہے. لیکن یہ
یہ سکھوں نے اپنے گرو نانک اور سجن ٹھگ کی ملاقات کے یاد کے طور پر تعمیر کیا تھا، اور قیام پاکستان کے بعد سکھ یہاں سے واپس انڈیا چلے گئے تھے۔ یہ عمارت حکومت پاکستان نے بچوں کی تعلیم کے لیے وقف کر دی۔ اس طرح اس عمارت کو محفوظ بھی کیا گیا ہے اور ایک اچھے مقصد کے طور پر استعمال بھی کیا جائے۔ مرکزی عمارت اپنی اصلی حالت میں موجود ہے، جسے آپ دیکھ رہے ہیں۔ اس کے در و دیوار اسی طرح موجود ہیں جس طرح یہ تعمیر کیے۔ اس کے ساتھ ہی ہمارا یہ پروگرام ختم ہوتا ہے۔ امید ہے آپ کو ہمارا یہ پروگرام پسند ہے۔